بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ والدین کے 14 حقوق، 7 دنیا میں یعنی زندہ میں اور 7 حقوق مرنے کے بعد اولاد کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت، ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب اور نرمی سے بات کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور محبت اور خاکساری سے ان کے آگے کندھے جھکاتے رہنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے میری کم سنی میں مجھے شفقت سے پالا، اسی طرح تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اسی طرح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں والدین کے حقوق کی طرف متوجہ فرماتی ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابو اسد سے روایت ہے کہ ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا۔ ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ وغیرہ کسی سے ہو تو اس کو بھی پورے کرتے رہنا۔ ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا ادب اور احترام کرنا۔ اسی طرح حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاک آلودہ ہو، 3 مرتبہ بد دعا فرمائی اور وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اسی طرح آیاتوں قرآن پاک اور احادیث سے والدین کی خدمت کرنے کے بہت سے احکامات ملتے ہیں۔ والدین کے 14 حقوق، 7 دوران حیات اور 7 وفات کے بعد کے حقوق ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 7 جب وہ زندہ ہوں، پہلا عظمت، ان کا احترام کرنا، عزت کرنی۔
دوسرا محبت، ان سے پیار و محبت، دل اسلوبی سے بات کرنا، محبت کرنا۔ اس طرح اطاعت یعنی ان کی فرما برداری کرنا، وہ جو حکم دیں ان کے حکم کی تعمیل کرنا، حکم پر عمل کرنا۔ اسی طرح فکر راحت یعنی ان کو آرام پہنچانا، اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو ہاتھ بٹلانا۔ اسی طرح رفع حاجت یعنی ان کی ضرورت پوری کرنا، جب وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں، اسے پاؤ ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ جب وہ بڑھاپے ہو جائے تو ان کی خدمت کرو، ہر وقت ان کے لیے آسانی پیدا فرمایا کرو۔ اس سے آگے ان کی زیارت کرنا، ان کو بار بار محبت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ والدین کے محبت کی نگاہوں سے دیکھو تاکہ اللہ تعالیٰ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو سکے۔ اور ساتھ وہ حقوق جو وفات کے بعد اولاد پر حق ہے کہ وہ والدین کے وہ 7 حقوق ادا کریں ان کی وفات کے بعد۔ پہلا، دعائے مغفرت مانگنا اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحمت کرم فرما، ان کو بخش دے۔ دوسرا، ایصال ثواب پہنچانا یعنی نیک عمل کرنا۔ تم جو نیک عمل کرو گے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، انہوں نے آپ کو سکھلایا۔ اسی طرح والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی بھلائی کرو، ان کا بھی ادب احترام کرو، ان کے دوستوں سے بھی محبت کرو، احترام کرو۔ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کیا کرو، جو غریب رشتہ دار ہوں ان کی مدد کیا کرو ہر طرح سے۔ اسی طرح اگر والدین کے پاس کسی کی امانت ہو، کوئی عہد ہو، کوئی معاہدہ ہو، اس کا پورا کرنا اولاد کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورے محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ پورا کرے۔ اور اگر والدین کوئی وصیت چھوڑ جائیں کسی طرح کی بھی، اس پر عمل کرو۔ نیک وصیت، جائز وصیت، اسلام کے اندر رہنے والی وصیت کو پورا کیا کرو۔ اور آخری اور آخری اور 14واں حقوق، ان کی قبر کی زیارت کیا کرو، وہاں جا کر اللہ سے مغفرت مانگا کرو اور بار بار جایا کرو تاکہ اللہ آپ پر اور آپ کے والدین پر راضی ہو۔